بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا واقعہ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا اور وہ کہنے لگی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر مسکرا پڑی اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں سے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات تمام ازواج نے ان سے فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے پاس اٹھ کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں لیکن کبھی کسی اور بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ سب ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ بتاؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما گئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی تو سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوا دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو کیا اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان بالکل نہیں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج مطہرات کو آگاہ کیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرور کائنات دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت زیادہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت سی تعریفیں کی اور اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔
پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جنت میں جب تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے، تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی، اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی زبانوں سے ان تہمتوں کو روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہے، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کی گواہی دلوانے کی بجائے کلام پاک میں خود میری پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔